الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ استغفار پڑھتے پڑھتے تھک گئے ہیں کیا اور آپ کا استغفار قبول نہیں ہو رہا تو اس ویڈیو کو پورا انت تک ضرور دیکھیے۔ جیسے ہی میں نے یہ غلطیوں کو درست کیا، ممکن کام جو میرے ناممکن کام تھے وہ ممکن ہو گئے، ہر تکلیف دور ہو گئی، رزق جو ہے وہ وسیع ہو گیا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کون سے جو ناممکن کام ہے وہ اس کو پڑھنے سے، استغفار کو پڑھنے سے ممکن ہو گئے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ استغفار کا وظیفہ جس کس نے بھی شروع کیا، اس نے اس کی برکات کو، ثمرات کو، اس کے فیض کو اپنی زندگی میں بہت جلد دیکھنا شروع کیا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ استغفار کا وظیفہ اسٹارٹ کرے اور اسے اپنے مسئلے مسائل، اپنے پریشانیاں، اپنی مصیبتیں، اپنے دکھ اور تکالیف، جس درد سے وہ گزر رہا ہے، وہ جلد سے جلد ختم ہوتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ تو ایسا ہی ہے کہ یہ تو میرے اللہ کا وعدہ سچا ہے ہی نہیں، جو کہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ قرآن برحق ہے، اللہ برحق ہے اور اس کا کیا ہوا وعدہ قرآن میں بالکل سچا ہے۔ میرے وہ بہن بھائی جو کہ کہتے ہیں کہ ہم استغفار کا وظیفہ کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا، ہماری کوئی مراد پوری نہیں ہو رہی، جس بھی کسی مقصد کے لیے وہ پورا پڑھ رہے ہیں لیکن اس کا مقصد پورا نہیں ہو پا رہا۔ لیکن میں بس آپ سے صرف یہی کہوں گی کہ آپ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے گناہ گار اتنے کیوں نہ ہو، زمین سے لے کر آسمان تک جا لگیں، ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے بھی گناہ اتنے ہوں۔ لیکن میں آپ کو مثال سے کہہ رہی ہوں کہ چاہے اس کے گناہ اتنے ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ پھر بھی استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نہ صرف اس کی توبہ قبول فرمائے گا بلکہ نیکیوں کے راستے کھول دے گا۔ جس دکھ میں، جس درد میں، جس تکلیف میں میرا وہ بھائی ہے، میری وہ بہن مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا اور اس کو آسانیاں دے گا۔ لیکن صرف چند باتیں میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ وظیفہ کر رہے ہیں لیکن آپ کی دعا قبول نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کی مراد پوری نہیں ہو پا رہی ہے اور آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جس سکون اور اطمینان کی بات مجھ سے ویڈیو میں کی گئی تھی وہ میرے دل کو نہیں پہنچ پا رہی ہے، تو آپ کچھ چند ایسی باتیں جو کہ میں مختصر طور پہ ڈسکس کروں گی، یہ آپ اور میں ذرا بہر کر کے سوچ لیں، کہیں ہمارے اعمال میں یہ سب چیزیں شامل تو نہیں۔ اگر یہ چیزیں شامل ہیں تو جلد سے جلد ان سب چیزوں کو ترک کرنا پڑے گا، ان پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرنی پڑے گی تاکہ اللہ ہمارے اعمال کو مزید نکھار دے، اسے صاف کر دے، جو گناہوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، جس طرح سے برائیوں کی وجہ سے، نبی کی وجہ سے ہمارے دل میں جو کالے پر اندھیرا ہے، اس میں سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گی جب ہم اپنا استغفار پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل یا وظیفہ ہم شروع کرتے ہیں تو ہم یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، عمل ہے، یہ لازم ہے، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اور اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانگنے میں جلدی کی۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے پہلے حضور اکرم سے درود و سلام بھیجا، پھر اس کا حمد و ثنا بیان کی، پھر جو ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا تھا دنیا اور آخرت کے لیے وہ مانگا، اپنی کی حاجات کو پیش کیا، پھر انہوں نے اس کے بعد اس درود اور استغفار مکمل کی۔
اور اپنی دعا کو ختم کی اور منہ پہ ہاتھ پھیرے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بندہ اپنی مراد کو پا گیا۔ اس میں سے ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ہم جو بھی وظیفہ کریں، جس بھی چیز کے لیے ہم کریں، حضور اپنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو درود کو لازم پکڑ لیں، کیونکہ درود تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اللہ پاک بھیجتے ہیں۔ یہ صرف واحد کلمہ ہے جو اللہ پاک کرتے ہیں، اور اپنے فرشتوں کو بھی اس کا کہا گیا ہے اور ہم کو بھی اس کی تلقین کی گئی ہے۔ تو درود کی اتنی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اس کے اوپر پروگرام پہ پروگرام تو کم ہیں، اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے۔ بس آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ درود ابراہیم کو اس طرح سے اپنے ساتھ باندھ لینا ہے کہ سوتے جاگتے کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت ہمیں اپنا پورا ہوش ہو یا نہ ہو، زبان سے درود جاری رہنا چاہیے، اس قدر زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ تو ایک تو یہ کہ درود کو وظیفے کے اول اور آخر میں 3 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ کی گنجائش ہے اور 11 دفعے کی بھی گنجائش ہے، لیکن جتنی کثرت ہو اتنی بہتر ہے۔ تو اول اور آخر میں درود شریف شامل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ سے میں یہ کہوں گی کہ جب بھی ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو سورہ فاتحہ لے لیں، آپ سورہ اخلاص لے لیں، آپ آیت الکرسی لے لیں، یہ جو سورہ حشر کی آخری آیات ہیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے اور صفات سے بھری ہوئی ہیں، تو اپنی دعا سے پہلے ان کو ضرور پڑھیں اور عربک میں حمد و ثنا ضرور بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے بعد ہم جو بھی وظیفہ کریں اس کو ہم ریگولیرٹی کی بنیاد پہ کریں، یہ نہیں کہ آج ہم نے اتنا وظیفہ کر لیا، کل ہم کسی کام سے یا کسی بھی حاجت کی وجہ سے اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر وہ تھوڑا عمل زیادہ عزیز ہے جو کہ ریگولر بیسس پہ کیا جائے، نہ کہ وہ عمل جو کہ زیادہ ہو لیکن اس کے اندر ریگولیرٹی نہ ہو، تسلسل نہ ہو۔ تو تسلسل رکھنا ہے، اتنی ہی چیزوں کو اپنے اوپر لازم رکھا کریں جتنا آپ کے لیے سہل اور آسان ہو۔ جب اس کی ایک دفعہ عادت پڑ جائے گی، اس کے لیے وقت نکالنا شروع کر دیں گے، دل اس کی طرف مائل ہو جائے، تب اس کے اندر کثرت کیا کریں، تب کثرت کی طرف جایا کریں۔ شروع میں بس اتنا ہی ٹارگٹ رکھیں جتنا آپ کر سکیں۔ اور سب سے بڑی چیز کہ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ہم اپنے والدین کو ان کا دل نہ دکھایا، وہ ہم سے ناراض نہیں ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا وہ ہم سے خوش بھی ہیں، کیا وہ ہم سے ناراض نہیں ہیں تو کیا خوش بھی ہیں، کیا ہم ان کی خدمت کا وہ حق ادا کر پا رہے ہیں۔ کبھی کبھار ان کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں، حسب توفیق اپنے لحاظ سے ان کے لیے کوئی بھی تحفہ لے جائیں، ان کو ہونٹوں پر مسکراہٹ جو بکھرتی ہے، یقین جانیں یہ بہت بڑے خزانے سے کئی گنا قیمتی ہیں۔ جایا کریں ان کے پاس اور ان کی دل جوئی کیا کریں، ان کی خدمت کیا کریں، ان کے بال سنوار دیا کریں، ان کے لباس کا خیال رکھا کریں، ان کے جوتوں کا خیال رکھا کریں، ان کی دوا دارو کا خیال رکھا کریں، نہ کہیں چیزوں کو ذرا دیکھ لیا کریں، بڑا ہی سکون ملے گا، اطمینان ملے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں آسانی فرمائے گا۔ اور پھر ایک چیز جو کہ ہم دیکھتے ہیں، وفاداری بڑی کم ہو گئی ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے میں جو غیر ہیں، جو ہمارے خون کے رشتے نہیں ہیں، ہم ان کے لپک کے اچھا کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کو میں کہوں کہ آپ کو دین آپ کو بولتا ہے کہ آپ نے حسن اخلاق کا سب سے پہلے جس کا حق ہے وہ ہے آپ کے قریب ترین خون کے رشتوں کا ہے، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کی گنجائش ہے تو دوسروں کے ساتھ کریں۔ نو ڈاؤٹ انہوں نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے، کس قسم کا حالات ان کے ساتھ ماضی میں رہے ہوں، اگر آپ بھی ایسا کرنے پہ رہ جائے تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو خون کے رشتوں کے ساتھ کوئی تعلق اچھا کیا جائے۔
تو آپ ان کی مدد کریے، چاہے وہ 2 بول تسلی کے ہی کیوں نہ ہوں، کر لیا کریں کسی کے لیے۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں جو ہمارے رویے میں سختی ہوتی ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گی کہ کسی کے ساتھ بھی برا مت کیا کریں۔ اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے نہ کریں، برا نہ کریں، برائی کو اپنی طرف سے کر دیں۔ شیطان کو کہہ دیجئے کہ میرے ذہن سے، میرے دل سے میں جس کو چیز کے اوپر نامادہ کروں اور فوراً استغفار پڑھ لیا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ ہم جو یہ دوسروں کے ساتھ برائیاں کرتے ہیں نا، یہ ہمارے اعمال کو بہت بری طریقے سے بگاڑ دیتی ہے، اور ہماری وہ دعائیں جو ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری نیگیٹو امپیکٹ ہماری چیزوں کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں تسلی، خوشی، سکون اور اطمینان چیزیں مل جانے کے بعد بھی نصیب نہیں ہوتی جو کہ ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ نہ سکون آپ کو تبھی حاصل ہوتا ہے جب آپ کا دل صاف ہو، جب آپ کے دل میں کوئی برائی نہ ہو، اور آپ دوسروں کے لیے بھی اسی طرح سوچیں جو کہ آپ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سوچتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی کو مشورہ بھی دیا کرے تو خالصاً اللہ کے لیے مکمل طور پر نیک مشورہ دیا کریں، جس طرح سے اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لیکن اپنے غرض کے لحاظ سے یا کسی بھی پریشر یا دباؤ سے لحاظ سے غلط مشورہ نہ دیا کریں۔ پھر میں یہ کہوں گی کہ میں یہ بہن پیر فقیر دعاؤں کے چکر میں فلاں بزرگ کے پاس چلے جاتے ہیں، یار آپ کا اور آپ کے اللہ کے ساتھ کیا کسی تیسرے بندے کی ضرورت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اس بات کا بتایا ہے کہ فلاں بندے کے پاس چلے جانا، اس سے دعا کر لینا۔ دیکھیے کسی بھی انسان کا بہت زیادہ نیک ہونا، اچھا ہونا، یہ ایک الگ بات ہے۔ اس دور میں آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سا انسان ہے، کیسا انسان ہے۔ خاص طور سے میں فیمیل سے کہوں گی کہ ہرگزاً چاہے کوئی کتنا ہی کیوں نہ اچھا ہو، آپ کسی بھی مرد کے پاس تعویذ کے لیے، دعا کے لیے اور کسی بھی کام کے لیے نہیں جائیں۔ یہ سراسر غلط ہے، اور ہمیں ان سب چیزوں کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا کہ ہم ایسی ساری چیزیں نہ کریں۔ ہم نے ایک واقعہ دیکھا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ نے جانا ہے اور اویس کرمی سے اپنے لیے دعا کروانی ہے۔ 2 مردوں سے کہا گیا کہ آپ کو جانا ہے، اور کس وجہ سے کہا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنی والدہ کی بہت خدمت کی تھی۔ وہ کوئی پیر فقیر بزرگ اس قسم کا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں آپ کو خود بتا رہی ہوں کہ فقیر بزرگ ہم خود بھی بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے جو ہمارے رشتے ہیں، جو ہمارے بندوں کے حقوق ہیں، ان کو اچھی طریقے سے پورا کرنا شروع کر دیں، اور انہی طرح اللہ کو ڈھونڈنا ہم شروع کر دیں، تو کسی بھی طریقے سے ہم مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ تاخیر رکھتا ہے۔ ذرا غور کیجیے گا آپ کتنی آسانیاں دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا تو اس بات پہ آئیے گا، اس بات کو سنجیدگی سے سوچیے گا، تو آپ کو خود راستے ہوئے نکلتے ہوئے مل جائیں گے کہ ہاں میں یہ بھی کر سکتا تھا، ہاں میں یہ بھی کر سکتا تھا، میں نے یہ بھی نہیں کیا، میں نے یہ بھی نہیں کیا تھا، میں نے اس طرح کرنے سے اس بندے کو اتنی آسانی مل سکتی تھی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں کیا ہوا، میں نے نہیں کیا۔ ورنہ سوچیے گا آپ کو بہت ساری گریں کھلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ بس ذرا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم جب بھی کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارا دھیان جو ہے وہ پورا کاؤنٹنگ کے اوپر کرنا ہے، 7,000 کا ہو یا 10,000 کا ہو۔ ہم کو صرف کاؤنٹنگ پہ دھیان نہیں دینا، بلکہ اس بات کا بھی دھیان دینا ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ سے ایک رابطہ جڑنا چاہیے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں اس انداز سے، اس تجوید کا طریقہ ہونا چاہیے، میرا دل کا ربط ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے بس تعلق جو ہے میرا قائم ہو جائے۔ پھر احسان اور سخاوت، اب دوسروں کے ساتھ جتنا ہو سکے صلہ رحمی کا معاملہ کیجیے، اچھا کیجیے، دوسروں کو آسانیاں فراہم کیجیے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دینا اسٹارٹ کر دیں۔ چھوٹے سے چھوٹے لیول پر آسانیاں دیجیے، کسی کو 1 گلاس کا پانی دینا ہی اس کو آسانی دینا، اور اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، اپنے پاس کوئی چیز زیادہ ہو اور آپ کی
ضرورت کی نہیں ہیں تو ہر اس بندے کو دے دو جس کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ کی کوئی بھی کمی نہیں آئے گا، یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سخی کو پسند فرماتا ہے، چاہے کوئی بندہ کتنا ہی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ پیارا نہیں ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو سن کے سمجھ آ ہی گیا ہوگا استغفار میں ہماری کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں۔ ان غلطیوں کو ضرور سدھاریے اور استغفار کے جو چیلنج ہیں ان کو ضرور ایکسیپٹ کریے۔ یہ ویڈیو میں یہی اینڈ کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ ایسے ہی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، ثواب جاریہ کے طور پہ یہ ویڈیو دوسروں کو بھی شیئر کریے تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلے اس ویڈیو کے بارے میں۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔